اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو، یہ مکاری نہ کرو، یہ غریب کو پریشان کرنے کی بات نہ کرو۔ ایک آدمی کو 2 بیٹی، بہار کے پورنیہ ضلع میں وہ آدمی، ان کا گھر ہے، ابھی تو یہ انسان دنیا سے رخصت کر گئے، پورنیہ کا ایک آدمی، غریب آدمی، ان کے پاس 2 بیٹی، اس بیچارے کو رہنے کے لیے گھر نہیں، لیکن بیٹی کی شادی کرانے کے لیے بیچارے جب لڑکا والے آئے، اب جس کے پاس جوان لڑکی ہے چاہے جہاں سے بھی ہو شادی تو کرنی ہے نا، لڑکا والا آئے لڑکا والے گھر بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکی جو ہے غریب گھر سے ہے، لڑکی کے گھر میں اوپر میں بالکل جو ہے ٹالی ٹوٹا ہوا ہے، اور جو ہے ان کے گھر پہ ٹین کا جو ہے چھپر ہے، لیکن پھر بھی ان سے جو ہے 2 لاکھ روپے نقد ایک اپاچی کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ بیٹی والے بیچارے کیا کرتے، وہ آدمی رشتہ دار میں اپنے دوست احباب میں ہاتھ پھیلایا، بیٹی کی شادی لگ چکی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، آپ ہمیں 10,000 روپے دے دیجئے، 20,000 روپے دے دیجئے، 5,000 روپے دیجئے، اس طرح سے ہاتھ پھیلائے، لیکن سبھی رشتہ دار نے ہاتھ اٹھا لیا، کسی نے مدد کے لیے تیار نہیں ہوا، ہم آپ کی بیٹی کی شادی کرائیں، دن تاریخ طے سب مقرر ہے، فلاں تاریخ کو بارات آنی ہے، بیٹی والے پریشان ہو رہے ہیں، کوئی رشتہ دار اعزا اقربا بھی قرض دینے سے انکار کر رہے ہیں، استا پستا کر کے وہ انسان جاتا ہے کٹیہار میڈیکل کالج، اور کٹیہار میڈیکل کالج کے کاؤنٹر پہ جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنا ایک کڈنی بیچنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی ہے خریدار ہے تو ہمارا ایک کڈنی بیچ دیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، ایک مریض ہے پیسہ والا ہے لیکن اس کا کڈنی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، وہ آدمی کو بلا کے لایا، کہا کہ یہ آدمی کڈنی بیچنا چاہتا ہے، تو کہا کتنے میں بیچیں گے، کہا کہ حضور ہم 2 لاکھ بیٹی کو نقد دیں گے اور 2 لاکھ کی اپاچی گاڑی دیں گے، 1 لاکھ شادی میں خرچ کر رہا ہے، مہمان کے کھانے پینے کے لیے ہم 5 لاکھ روپے میں کڈنی بیچیں گے، اور میری ایک شرط ہے، میری بیٹی ودا ہو جائے اس کے دوسرے دن ہم آ کر کے آپ کو کڈنی دے دیں گے۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا، وہ آدمی جو ہے ان کا آدھار کارڈ موبائل نمبر سب لے لیا، ہر پتہ لے لیا، 5 لاکھ ان کے حوالے کر دیا، وہ آدمی 5 لاکھ روپے اپنا کڈنی کا سودا کر کے 5 لاکھ روپے لے کے گھر آتا ہے، دھوم دھام سے بیٹی کا شادی کراتا ہے، شادی کرانے کے بعد وہ انسان دوسرے دن جاتا ہے اپنا کڈنی بیچ دیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد دوسری کڈنی کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اسی طرح جو ہے رشتہ دار اعزا اقربا میں بھی ہاتھ پھیلایا، مجبوری بتایا میں اپنا ایک کڈنی بیچ چکا ہوں، ایک کڈنی پر زندہ ہوں، میری دوسری لڑکی جوان ہو چکی ہے، حسن و بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اے میرے بھائی 10,000 روپے دے دیجئے ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ بھائی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیے، یہاں کے جو ہے مسجد مدارس کے سیکریٹری بھی ہاتھ کھڑا کر دیے، ہمارے پاس تو ہے نہیں کہاں سے دیں گے۔ وہ بیچارے آستہ پرتا کر کے پھر وہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم اپنا دوسرا کڈنی بیچنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بولے ابر ایک کڈنی پہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، ایک کڈنی تو آپ بیچ چکے ہیں، دوسرا کڈنی جب بیچیں گے تو آپ تو مر جائیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ہم مر جائیں گے لیکن بیٹی کو اس طرح سے کنواری نہیں چھوڑیں گے، ہمارا سودا کر دیجئے ہم کڈنی بیچنا چاہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب دوسرے مریض کو بلا کر کے لائے اور کہنے لگے یہ آدمی کڈنی بیچنا چاہتا ہے، پھر 5 لاکھ میں سودا ہوتا ہے اور شرط ہے میری بیٹی رخصت ہو جائے میرے دہلیز سے، اس کے دوسرے دن جو ہے ہم آپ کو کڈنی دے دیں گے۔ دوستو ایسا ہی ہوا، وہ آدمی 5 لاکھ روپے لے کر کے آتا ہے، لڑکا والے کو کیش گنتا ہے، بائک خرید کے دیتا ہے، شادی میں 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، ادھر بیٹی رخصت ہوتی ہے، ادھر ان کا باپ ہاسپٹل پہنچتا ہے، وہاں کڈنی نکالا جاتا ہے، باپ وہیں مر جاتا ہے، بیٹی ابھی تک سسرال میں ہی ہے۔
لیکن باپ کا جنازے کی خبر یہاں سے پہنچتا ہے، بیٹی روتی ہوئی چلاتی ہوئی گھر تک آتی ہے۔ یہاں ماجرا معلوم ہوتا ہے، باپ نے اپنی دو بیٹی کی شادی کرانے کے لیے 2 کٹنی 10 لاکھ میں دے کر کے بیٹی کی شادی کرا کے رخصت ہو گئے۔ دوستو آج شادی اس لیے مہنگا کر دیا ہو، غریب آدمی سے پوچھو اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ الہ العالمین آپ نے دولت نہیں دی ہے، بیٹی دی ہے، الہ العالمین میری لاج رکھ لے، کسی طرح میری بیٹی کی شادی کرا دے۔ وہ آدمی اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ کسی کو بھی مار تو غریبی نہ دے، کسی کو بھی مار تو غریبی نہ دے، غریبی اگر دے تو بیٹی نہ دے، کسی کو بھی مار تو غریبی نہ دے۔ ابھی دیکھیں گے ہم میں سے وہ آدمی ہے جو اپنا رنگ اور روپ کتا کا شکل اختیار کر لیا ہے۔ جس طرح سے اگر گاؤں میں مفتی کفایت اللہ کے مدرسے کے بغل میں اگر کہیں بھوج ہو جائے، پورے منجورا کی کتا کو پتہ لگ جائے گا، مہک لگ جائے گا وہاں بھوج ہو رہا ہے، ہڈی ملے گی وہاں پر، کتا پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم جس کے گھر میں جوان لڑکا ہوتا ہے وہ آدمی کتے کی طرح بن جاتا ہے، اور بیٹی والے کا گھر سونگتے پھرتا ہے، کس کے گھر میں مال ملے گا وہاں اپنا بیٹا کو بیچیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے دوستو، اس لیے کہتا ہوں دوستو یہ مکاری نہ کرو، یہ چھیاری نہ کرو، یہ دولت یہ رشوت سب تمہاری یہاں دھری کے دھری رہ جائے گی۔ ابوالکلام آزاد اس دیش کے بھارت کے راشٹرپتی تھے، آج کیا لے کے گئے؟ کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہے۔ آپ سنے ہوں گے پورنیا کا ایک ایسا بندہ جو 2.5 کروڑ کی گاڑی سے چلتا تھا، سورج بہاری 22 لاکھ کا پسٹل رکھتا تھا اور ادھر باڈی گارڈ کھڑا رہتا تھا۔ جب موت آئی 22 لاکھ کا پسٹل دھڑا کا دھڑا رہ گیا، باڈی گارڈ منہ دیکھتا رہ گیا، اور جو ہے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اپنی گرفت میں ان کے روح کو لیے اور چل دیے۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو یہ مکاری نہ کرو، یہ بدماشی نہ کرو۔ قرآن اعلان کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہر نفس کو آنی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، محلوں میں زندگی گزارتا ہو یا پھوس کی جھوپڑی میں، جنگل بیابان میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر، موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ موت ہر نفس کو آنی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، منجورا میں رہتا ہو یا منجورا چھوڑ کر کے پورنیا شہر میں رہتا ہو، ملک الموت وہاں ان کا گھر دیکھا ہے۔ یہ 15ویں شب برات کی رات جو تھی کل، اس رات میں اللہ کا بجٹ پیش ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بجٹ پیش کیے کہ اس سال جو ہے رمضان تک میں کتنے لوگ اٹھائے جائیں گے، کن کن لوگوں کو قبر میں ڈالا جائے گا، کن کے گھروں سے جو اس آدمی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں ڈبایا جائے گا۔ خدا کی قسم کل رات میں بجٹ پیش ہو گیا، بجٹ تیار ہو گیا، فیصلہ فائنل ہو گیا کہ منجورا سے کتنے لوگ جائیں گے اس رمضان سے پہلے۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو زمین پر مکاری نہ کرو، قرآن نے اعلان کر دیا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو نا وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ موت سے کہاں بھاگو گے؟ پورنیا شہر میں، دلی شہر میں آپ دیکھے ہوں گے ایک ایسا نیتا تھا مہاراشٹر کا اجیت پوار، ہوائی جہاز سے اڑ رہا تھا، ملک الموت وہی اس کو گرفت کر لیا، نیچے دھڑام سے گرا دیا۔ اجیت پوار آج دنیا سے چلے گئے، وہاں سے گرا زمین پر، راکھ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، بھسم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔